ذی علم علیم و فوق، اور اوپر ہے کل ذی علم، ہر علم والے کے اوپر ہے ایک علیم، علم والا ہے. یعنی دیر از نو باؤنڈری آف نالج. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دس از اے سیچوریشن پوائنٹ اور میں جو ہوں ہائیسٹ اس پر ہوں، اس سے بڑھ کر عالم مل جائے گا آپ کو. یہ علم اتنا ایک وسیع سمندر ہے، نو باڈی کین کلیم، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں قرآن نے بھی کیسے کیسے اس کی وہ ثبوت دے دیے. کہاں جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہے. علم کے حصول کے لیے وہ خضر کے پاس بھیج دیا. وہ سورہ کہف میں ہے نا، ان کے ساتھ کہ جی میں نے آپ کی کمپنی جوائن کرنا چاہتا ہوں حصول علم کے لیے. انہوں نے کہا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ لیکن تم رہ نہیں سکو گے بغیر سوال کیے. انہوں نے کہا نہیں میرا ایگریمنٹ ہے آپ سے. لیکن وہ کام ہی ایسے تھے کہ ایک انسان نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں نا سمندر میں کشتی چل رہی ہو، اس کو توڑ پھوڑ شروع کر دے تو وہ کہے گا نہیں یار سب کو ڈبونا ہے، تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہوگی تو بندہ کیسے روک سکتا ہے نا. تو وہ بار بار لن تستطیع معی صبرا، تم نہیں میرے ساتھ صبر کر سکو گے. اللہ اکبر، کیا خوبصورتی ہے وہ بھی ہے نا. لیکن بعد میں انہوں نے تینوں کا منطق بتا دیا کہ میں نے یہ کشتی اس لیے کی، دیوار کو صحیح اس لیے کیا، بچہ اس لیے مارا تھا. لیکن وہ فرسٹ سٹیپ میں تو سر جی لن تستطیع معی صبرا، ہاں ساتھ آگے وہ اگلے فقرے میں خود ہی کہتے ہیں ہاں تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو، تمہیں تم چیزوں پہلے ہاں علم ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی ہاں یہ اسی کی وضاحت کر دیا کیسے کر کیسے، تمہیں تو علم ہی نہیں ہے، تم صبر کیا کرو گے. ہاں کیا کرو گے. ہاں نہیں بالکل ایگزیکٹلی بالکل صحیح ہے. اللہ اکبر. جلیل القدر پیغمبر ہیں، ہاں بڑے پیغمبر ہیں. نہیں حضرت موسیٰ کا بڑا وہ نہیں پتہ ہے. ہاں ایگزیکٹلی اور کمال ہے. تو وفوق کل ذی علم علیم. اللہ اکبر. ہر علم والے سے اوپر بھی ایک علم والا ہے. اللہ اکبر. کرتے کرتے اوپر پہ رب العالمین آ جائے. ہاں رب العالمین وہ ہاں وہ کل ہے بالکل. اللہ اکبر. اچھا وہ جو آپ بتا رہے تھے نا، یہ دیکھیں اب چوری کا ہے، اور یہ آپ ذرا غور کریں کہ اب وہ تلاشی کے بعد پیالہ نکلا ہے بنیامین سے. اب ذرا بھائیوں کے کمنٹس دیکھیں آیت نمبر 77 میں. وہ کہہ رہے ہیں اگر اس نے چوری کی ہے کوئی نویں گل نہیں ہے. اس کے بھائی نے بھی چوریاں کی تھی. اچھا یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ یوسف خود کھڑے ہوئے ہیں ان کے کہہ رہا ہے جو اس وقت کرتا دھرتا ہے جن سے غلہ لینا ہے وہ کک آؤٹ کر کے باہر بھی بھیج سکتے ہیں کہ جاؤ تو کچھ نہیں ہے. اگر لوڈ کیے وہ اتروا بھی سکتے ہیں. ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کردار کی عظمت، انہوں نے بالکل ذرا بھی نہ ماتھے پر تیور آئے، نہ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ مجھے بہت برا لگا ہے یہ کہنا کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے، یہ ایسا نا. لیکن آگے کہا ہے اثر رہا، چھپا لیا بشری طور پر. وہ تو انہوں نے تو چھپا لیا. ہاں اب وہ جو بھائی تھے ان کو تو پتہ تھا اس نے چوری کو نہیں کی ہوئی. ہاں ہاں یوسف کا کردار ان کو تو پتہ تھا نا. ہاں ان کو پتہ تھا. یوسف وہ ایسے الزام لگایا تھا. الزام نہیں، اب ان کی وہ حسد بول رہا ہے نا جی. ہاں یہ حسد بول رہا ہے، ادروائز تو ان کو پتہ تھا کہ اس کو ہم اور بھی کہہ سکتے ہیں ڈسٹینسنگ دمسیلف فرام دیٹ کہ ساڈا نے گہرا نہیں ہے، گہرا ان دا وہ بنا ہے نہیں آتا نو اتوں پئی ہیں. کہہ دیا نا. سوال یہ ہے کہ اب وہ جو 10 آدمی تھے ان کو تو یہ بالکل پتہ تھا کہ یوسف معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، ہم نے کنویں میں ڈالا اور چور بھی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے نا. اب الزام لگا رہے ہیں بلا جواز. وہ پہلے جھوٹے ہیں نا، ان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے. نہیں، یا وہ جو جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے وہ جو پھپھی نے وہ حضرت یوسف کو یا بنیامین کے بارے میں تھا جو روک لیا، تو پھر شاید وہ ان کے ذہن میں ہو. ہاں وہ کر رہے ہوں کہ انہوں نے پہلے چوری کی تھی. کیونکہ یہ واقعہ میں نے بھی کہیں پڑھا، یہ پھپھی کے والا نا. قرآن نے تو ذکر نہیں کیا. ہاں قرآن نے ذکر نہیں کیا یہ وہ لگتا ہے کچھ ایسا ہے پھر. ہاں ہے. ہاں اس سے ظاہر ہوتا ہے. ہاں ہاں وہی اسی لیے مجھے کیونکہ یہ ہے کہیں پر نا. اچھا بہرحال
تو آیت 77 ہے کہ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ قالو تو وہ بولے ان یسرق اگر اس نے چوری کی ہے تو فقد سرق اخ له من قبل تو بلا شبہ سرق اخن چوری کی تھی بھائی نے بھی لہو اس کے من قبل اس سے پہلے، فاثر رہا سر چھپانا پر اسرار ہوتا ہے نا، فاثر رہا پھر چھپایا اسے کس نے، یوسف نے، فی نفسہ ہی اپنے دل میں، ولم یبدھا لہم اور نہیں یبدھا اس نے ظاہر کیا اسے ان کے سامنے، بھائیوں کے سامنے۔ قال انتم شر مکانا، اچھا یہ بھی جو کہا کہ انتم شر مکانا تم تو ہو ہی بڑے برے درجے کے لوگ ہو، یہ بھی مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ان سے نہیں کہا، یہ دل میں کہا، اور یہ وہ پیرائے اور وہ سچویشن بھی یہی ظاہر کر رہی ہے، انہوں نے وہ بھائیوں سے نہیں کہا کہ تم وہی ہو نا، کیونکہ ظاہر ہے انسٹنٹلی ایسی بات پر ایک دل میں وہ چیز تو آتی ہے نا، یہ جو کہا کہ تم بھی چوری ہو تو کہا تم ہو ہی ایسے ہی بندے ہی نا، کتنے تم سے نیکی کر لی جائے تم وہ جو ہے نا، اس سے پہلا لفظ آئے گا نا بلم یبدھا، انہوں نے ظاہر ہی نہیں کیا ہوتا، ہاں اگر یہ کرتے تو وہ تو پھر بات ظاہر ہوتے نا، تو کچھ بھی نہیں کیا جائے۔ ہاں تو ولم یبدھا ظاہر کیا لہم ان پر، قالا تو حضرت یوسف نے کہا انتم شر مکانا تم بڑے شر برے درجے کے لوگ ہو، مکان ویسے جگہ کو کہتے ہیں یعنی درجے کے ہو، واللہ اعلم بما تصفون اور اللہ عالم خوب جانتا ہے، بما تصفون اس کو جو تم بیان کرتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ وہ بریگیڈیئر صاحب نے جانا ہے تو آج یہیں تک، کل پڑھ لیں گے، نہیں ٹھیک ہے آج آیت 11 تک، نہیں کافی ہو گیا آج آیت 11 تک، جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم، نہیں بالکل جی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔